بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کچھ دنوں سے آپ سبھی حضرات دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پہ ایک مسئلہ بہت قوت کے ساتھ چل رہا ہے۔ میں چونکہ زمینی سطح کا آدمی ہوں اس لیے براہ راست بات کرتا ہوں۔ مولانا اکبر ہاشمی صاحب جو پونا کے بہت مشہور یوٹیوبر ہیں، انہوں نے گزشتہ کچھ مدت میں چند سالوں میں ایسی ویڈیوز بنائیں جن کو جب لوگوں کے سامنے وہ آئیں اور لوگوں نے ان کو دیکھا تو اس کی وجہ سے ایک ہیجان برپا ہو گیا۔ جو لوگ یوٹیوب پہ ہوتے ہیں وہ چونکہ سبسکرائبرز جو ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں جو پیش کرنے والے اینکر ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں تو بات چل جاتی ہے، لیکن جب باہر بات آتی ہے تو نقد و تبصرے سے گزرتی ہے۔ چنانچہ ان کے ویڈیوز جب ہمارے سامنے آئے اور ہم نے بھی دیکھا، دیگر علماء نے بھی دیکھا، تو وہ اس سے سخت جو ہے وہ بے چینی اور اضطراب کا شکار ہوا، کیونکہ ان کی ویڈیوز جو ہیں ان میں اسلام مخالف باتیں کچھ آ گئی تھیں۔ بہرحال انسان خطا اور غلطی کا پتلا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ایک ویڈیو جو شاید پچھلے سال کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شیو جینتی منانا چاہیے اور امبیڈکر جینتی منانا چاہیے اور اس طرح کی باتیں، اور یہ کہا گیا کہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں، اسلام کو تو مسجد کی چہار دیواری تک محدود ہونا چاہیے۔ یہ جو ساری باتیں کہی گئیں اور اس طرح کے جملے کہے گئے اور یہ جو اسلام کے بارے میں کمنٹ تھا، خصوصاً ایک عالم دین کی طرف سے، ایک امام کی طرف سے، ایک مولوی کی طرف سے، یہ سخت تکلیف دہ تھا۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے اپنے مخالف علماء کرام کے لیے جو ان کا مسئلہ ہے دعوت و تبلیغ کا، اس میں اپنے مخالف علماء کرام اور دیگر علماء کرام کے لیے بھی انہوں نے بہت سخت اور تیز و تند زبان استعمال کی۔ جب ظاہر ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے یا دیگر علماء کے سامنے آئیں تو ان کو تکلیف پہنچی اور انہیں اس بات سے ٹھیس پہنچی کہ کوئی اسلام کا فرزند اس طرح سے کیسے اسلام کے خلاف بات کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ سب اس سے بہت پریشان ہوئے اور ہم نے بھی ایک گروپ میں، ہم سب ایک گروپ ہے مالیگاؤں کا، اس میں دیکھا کہ مولانا خود موجود ہیں اور بحث و مباحثہ جاری ہے، تو ہم نے اس موقع پہ کہا کہ شیو جینتی والے جو لوگ ہیں وہ مباحثے کے لیے اگر تیار ہوں تو میدان میں آ جائیں، میں ان سے مباحثہ کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ ہمارا شروع وقت سے یہی تھا کہ جو شیو جینتی کا معاملہ ہے اور اسلام کا معاملہ ہے جو چہار دیواری تک محدود کرنے کا، یہ غلط ہے اور اس طرح کی بات نہیں کی جا سکتی، اور ہاشم معاملہ کی بیوی کے برقعے کی آڑ لے کر جو تمام شیوخ حدیث کو، علماء کو، ائمہ کو جو انتہائی بھدی زبان استعمال کی گئی اس پر ہمیں سخت اعتراض ہے۔ علماء کو جو ہے وہ سور اور خنزیر تک کہنے والے نے کہہ دیا۔ جب یہ ساری باتیں سامنے رکھی گئیں تو مولانا نے خود جو اس گروپ میں لکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں مالیگاؤں آ کے آپ سے ملتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ ایک پورا دن اور ایک پوری رات اسی میں گزر گئی کہ کب وقت دے رہے ہیں، کب آ رہے ہیں۔ صبح فجر سے کچھ پہلے ختم سحر کے قریب میں ان کا میسج آیا کہ میں جس کام سے مالیگاؤں آنے والا تھا وہ آن لائن ہو گیا، اس لیے اب میں مالیگاؤں نہیں آؤں گا۔ گویا ملاقات پھر پانی میں چلی گئی اور کوئی وقت نہیں ملا۔ پھر میں کوشش کرتا رہا، ان سے کہا کہ آپ پونا میں بلا لیجئے، وہاں آ جاتا ہوں۔ اپنے اساتذہ کی خدمت میں بیٹھ جائیے، وہ کرسی پہ بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، میں نیچے بیٹھ کے دست بستہ آپ سے گفتگو کر لوں گا، مجھے مسئلہ سمجھنا ہے، مجھے مسئلہ سمجھا دیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں بار بار کہتا رہا کہ میں آپ کے جوتے بھی اٹھانے کو تیار ہوں اور میں آپ کا پورا اکرام کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کو سمجھا دیں، مجھے شریعت کے معاملے کو حل کرنا ہے۔ لیکن مولانا کی طرف سے مجھے کوئی وقت نہیں دیا گیا، تاں کہ مولانا یہ فرمانے لگے کہ میں اپنے چینل پہ آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، اس میں وقت دوں گا۔ چینل پہ ویڈیو اپلوڈ ہوا، لیکن مولانا نے اس میں میرے ساتھ جو بات کہی تھی اس پر وہ کھرے نہیں اترے اور انہوں نے جو بات کہی وہ غلط کہی تھی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ساری باتیں تو کی لیکن پھر وقت نہیں دیا، اور اس کی وجہ سے جو ہیجان برپا ہے ساری طرف، اور علماء میں اس وقت خصوصاً پونا کے علماء میں جو بات چل رہی تھی اس کی وجہ سے مجھے بہت خطرہ اس بات کا تھا کہ کہیں ان کی عزت پہ کوئی حرف اس طرح کا نہ آ جائے کہ کوئی ان کے پاس روبرو اور دو بدو نہ پہنچ جائے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے مل لیں یا میں ان سے مل لوں اور اس مسئلے کو حل کر لوں۔ مولانا نے جو ویڈیو جاری کیا اپنے چینل کے اوپر، اس سلسلے میں دو باتیں پہلے عرض کروں، پھر اس کے بعد میں آگے تفصیلات دوں گا۔
مولانا نے اس چینل میں اس پورے مسئلے کو امارت اور شورا کا مسئلہ بتایا۔ مولانا یہ کذب بیانی اور دھوکہ ہے، یہ غلط ہے۔ شروع سے آپ جانتے ہیں کہ میری تحریروں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ میں شیو جینتی اسلام کے مسئلے کو چہار دیواری تک محدود کرنے کے معاملے میں اور اسی طریقے سے علماء وغیرہ کی عزت پہ جو کیچڑ اچھالا گیا علماء کرام کی عزت پہ، میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میرا امارت و شورا کے سلسلے میں بہت صاف موقف ہے، وہی جو دارالعلوم دیوبند کا موقف ہے کہ یہ ان کا داخلی اختلاف ہے، وہ آپس میں حل کریں، اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے مجھے وقت نہیں دیا، پھر میں نے اپنے مفتی شاہد صاحب سے گفتگو کی کوشش کی، مفتی شاکر صاحب کے پاس ایک صاحب کو بات کرنے کے لیے کہا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ سبیل پیدا ہوئی کہ گزشتہ شب جو کل گزری ہے اس میں مفتی شاہد صاحب نے کہا کہ میں ان سے بات کرتا ہوں، کوئی شکل بناتا ہوں، اور کیا تجاویز ہیں آپ وہ مجھے بتائیں۔ آج صبح میں نے مفتی شاہد صاحب کو اپنا خط بھیجا، وہ خط بھی اس ویڈیو کے اخیر میں لگا دیا جائے گا۔ میں نے خط ان کو بھیجا، اس خط میں جو ساری چیزیں لکھی گئی تھیں وہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے، آپ سب دیکھ سکتے ہیں، وہ مطالبہ بالکل شرعی، جائز اور درست مطالبہ۔ اس میں سے الحمدللہ کچھ باتیں مولانا اکبر ہاشمی صاحب نے تسلیم کر لیں، اور اس کے جواب میں آج شام ہوتے ہوتے ان کی دستخط کے ساتھ ایک تحریر میرے پاس پہنچی ہے۔ مفتی شاہد صاحب کی وساطت سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو وہ تحریر میں انہوں نے معافی تلافی کی جو بات کہی ہے، اس پر کچھ عرض کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ مجھے خوشی ہے کہ مولانا اکبر ہاشمی صاحب نے اپنی انا اور تکبر اور سارے غرور اور کسی چیز کو آڑے نہیں آنے دیا، کسی رذیلے کو، اور انہوں نے اس معاملے میں جو ہے وہ اپنی معافی اور اپنے رجوع کا اعلان کیا ہے اور تحریر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے اور اس پر آگے بھی وہ گامزن رہیں، جو کچھ انہوں نے اس تحریر میں کہا ہے اور جو عہد کیا ہے اس کو وہ پورا کریں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بات بہرحال اچھی ہے کہ انہوں نے جو چیز ان کے نزدیک غلط تھی اس کو چھوڑ دیا۔ یہی چیز میں پہلے دن سے چاہ رہا تھا، اگر یہ چیز ہو جاتی، ایک ملاقات ہو جاتی تو تبھی یہ ساری باتیں ہو جاتی اور اتنا سارا معاملہ نہیں ہوتا۔ مولانا اکبر ہاشمی صاحب سے میں نے یہ بات بھی کہی تھی، اپنے خط میں بھی کہی ہے، اور ان کو شاہد صاحب مفتی شاہد صاحب کے ذریعے کہلوایا تھا کہ جو بات علی اعلان ہو اس سے توبہ بھی علی اعلان ہونی چاہیے۔ چنانچہ اکبر ہاشمی صاحب، مولانا اکبر ہاشمی صاحب کی طرف سے یہ بات مجھے کہی گئی کہ مفتی شاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے وہ گاؤں تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو جواباً میں نے یہ بات کہی کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اگر واقعی ان کی بیوی کی طبیعت خراب ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر وہ تشریف لے جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ مولانا اکبر ہاشمی صاحب کی طرف سے مفتی شاہد صاحب کی وساطت سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ آنے والے چند دنوں میں جمعرات تک انشاءاللہ ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیں گے۔ دوسری بات جو انہوں نے اس تحریر میں وعدہ کیا ہے کہ جتنی قابل اعتراض ویڈیوز ہیں وہ ان کو فوراً ڈیلیٹ کروائیں گے، اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنی تحریر میں یہ اعتراف کیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور وہ علماء دیوبند کے طرز پر چلتے ہوئے ان ساری غلطیوں سے معافی مانگتے ہیں۔ شیو جینتی کے مسئلے کو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ وہ خلاف شریعت ہے، اور اسی طریقے سے اسلام کو چہار دیواری میں محدود کرنے والے قول سے بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اور ایسا کہنا غلط ہے اور ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ اسلام 24 گھنٹے جو ہے انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی میں۔ وہ تحریر بھی میں اس کا فوٹو بھی اس ویڈیو کے اخیر میں لگوا رہا ہوں۔ تو اب جب کہ انہوں نے یہ ساری باتیں کہی ہیں تو ہم بھی ان کا خوش آمدید کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے انہوں نے اس طرح سے کہا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جیسا کہ انہوں نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ آئندہ بھی وہ علماء کی رہنمائی اور رہبری میں اب اپنے کام کریں گے، تو بہت اچھی بات ہے۔ البتہ یہاں رک کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مولانا آپ کے ویڈیو کی وجہ سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو کلیئر کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ پربھنی میں جو نبوت کا دعوے دار ہوا ہے اس کے خلاف کام کرنا چاہیے، یہ سب کیا کیا جا رہا ہے؟ تو جواباً میں آپ کو عرض کر دوں کہ تحفظ ختم نبوت پونا کے احباب بھی
پربھنی میں موجود تھے، آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ پونا میں شروع سے اخیر تک کس آدمی نے، پونا کے ان احباب سے پوچھ سکتے ہیں کہ پربھنی میں کس آدمی نے شروع سے اخیر تک کام کیا، اور کس نے جو ہے وہ جرح کی، اور کس نے تحریر لکھوائی، اور کس نے ان کو توبہ کی طرف راغب کرنے کی آخر درجے تک کوشش کی، جس کے نتیجے میں اسی مجلس میں انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور توبہ کی۔ یہ سب کچھ آپ اپنے یہاں کی تحفظ ختم نبوت کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، یا یہ کہ آپ پربھنی کے احباب سے پوچھ لیں جہاں ہمارے شاگرد اور احباب سب موجود ہیں۔ اس لیے مولانا آپ اس شخص کو کہہ رہے ہیں جو عملاً خود میدان میں موجود ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کے خلاف کام کیجئے، اس کے خلاف میں یہ کام پہلے ہی کر چکا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ میں آپ کا ہم مسلک اور ہم مشرب ہوں، تو میرے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے، ایسا کیا جا رہا ہے۔ مولانا جن علماء کرام کو آپ نے گالیاں دی تھی، برا بھلا کہا تھا، وہ بھی آپ کے ہم مسلک ہم مشرب علماء تھے، جن کو آپ نے شیوخ حدیث کو، ائمہ کو اور سب کو برقعے کی آڑ لے کے، ہاشم عملہ کی بیوی کی کے برقعے کی آڑ لے کے جو کچھ بھی کہا ہے، وہ بھی آپ کے ہم مسلک و مشرب تھے۔ اس لیے دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا والی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کی عزتوں کا خیال کریں، پاسداری اور لحاظ کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں یہ کہا گیا ہے کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں۔ پونا میں میں نے اس وقت کام کیا ہے جب آپ کا چینل بھی شاید ٹھیک سے شروع نہیں ہو پایا تھا، اور کیس لڑ کے اور بہت سارے مسائل میں ادھر ادھر کر کے ہم نے کس طرح سے لڑکیوں کو واپس لیا ہے، بلکہ ان کے جو نکاح کورٹ میریج کے طور پہ ہو چکے تھے ان کو ختم کروایا۔ میرے پاس کمشنر کے بھی جو ہے وہ کاغذات کے پروف ہیں، میں بوقت ضرورت پیش کر سکتا ہوں۔ مولانا یہ زمینی کام کی باتیں ایسے شخص سے مت کہیے جس کا مزاج بات کہنے کا نہیں ہے، دکھانے کا نہیں ہے، کرنے کا ہے۔ اسی لیے میں زیادہ تر یوٹیوب وغیرہ پہ نہیں آتا ہوں اور اپنے آپ کو بہت پیش نہیں کرتا۔ میں بھی چاہتا تو روز کے اپنے دروس کے 6 گھنٹے ہم لوگ درس دیتے ہیں، اپنے اسباق بنا سکتا تھا اور اس کو پیش کر سکتا تھا، لیکن یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ اس لیے یہ سب نہ کیجئے، خدا کے لیے کسی کو اس طرح سے نہ کیجئے۔ پھر یہ بھی ہے کہ آپ نے میرا کمنٹ ڈیلیٹ کروا دیا اپنے آپ کے چینل پہ۔ جب آپ کا ویڈیو اپلوڈ ہوا تو میں نے اس پہ کمنٹ کیا، اور میرے بہت سارے دوست احباب کمنٹ کرتے رہے، سب ڈیلیٹ کرواتے رہے۔ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہے کوئی بات تو آپ چلنے دیں۔ ہم نے کیا غلط لکھا تھا؟ جو لکھا تھا وہ صحیح اور درست بات لکھی تھی۔ اس لیے بہرحال میں خوش ہوں کہ آپ نے جرأت کا اظہار کیا اور آگے آئے، اور آپ نے اللہ واسطے اگر یہ کام کیا تو اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ جمعرات تک انشاءاللہ آپ کا ویڈیو آ جائے گا آپ کے حسب وعدہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس مرتبہ آپ پاسداری فرمائیں گے۔ میں انشاءاللہ جمعہ کو پونا حاضر ہو رہا ہوں۔ صبح اگر آپ 9 سے 10 بجے کے درمیان میں ملاقات کا وقت دیں، شرف ملاقات بخشیں، تو میں آپ سے ملنا چاہوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کا دن میں پونا رہوں گا، اور عصر کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ تحفظ ختم نبوت کے سارے احباب، اور اسی طریقے سے تمام ہی علماء کرام جو اس سلسلے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور پونا کے مقتدر عمائدین اور دیگر شخصیات جو ہوں گی، ان سب کے ساتھ عصر کے بعد انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے، اور آپس میں اصلاح عمل طے کریں گے کہ آئندہ ایسی صورتحال نہ پیش آئے۔ اور اب چونکہ فتنے بہت تیزی کے ساتھ آگے آ رہے ہیں، تو اس لیے اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے، اور بعض علماء سے میں نے وہاں کے مشورہ بھی کیا ہے، کہ انشاءاللہ ہم بڑے علماء کی سرپرستی میں نوجوان علماء اور دیگر احباب کو ساتھ رکھ کے ایک تنظیم بنا لیں گے، کام کرنے والی ایک جماعت اور ایک ٹیم طے کریں گے، جو یوٹیوب وغیرہ پہ اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ نظر رکھے گی۔ جہاں کوئی غیر اسلامی، غیر شرعی بات نظر آئے گی، اس پر انشاءاللہ لگام لگانے کی کوشش کریں گے۔ اور میں ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتا ہوں مولانا اکبر ہاشمی صاحب کا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو رجوع کرنے میں اور معافی مانگنے میں کوئی عار نہیں ہے، تو بہت خوشی کی بات ہے۔ میں بھی ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اگر اپنے وعدے پہ وہ کھرے اترتے ہیں تو میں خود ان کے حق میں اٹھ کے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں پہلے سے کہتا رہا کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، آپ کہیں میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کے حل کرنے کو تیار ہوں، دست بستہ آپ کے سامنے کسی طالب علم کی طرح بیٹھنے کو تیار ہوں، اور آپ جیسے کہیں اس طرح سے میں معاملے کے حل کے لیے تیار ہوں۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کبھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی مسئلے میں غلط ہوں،
تو آپ کھل کے میرے لیے کہہ سکتے ہیں اور جیسے چاہیں ویسے بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر میری کوئی غلطی ہے تو مجھ پر اس کا اظہار کیا جائے۔ ہم سب انسان ہیں اور خصوصاً اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم معصوم ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی عالم، کوئی شخص معصوم نہیں ہے، غلطیاں ہر ایک سے ہو سکتی ہیں۔ بہرحال میں اپنے احباب سے بھی کہوں گا کہ اب اس سلسلے میں وہ خیال کریں اور بہرحال بیدار رہیں، لیکن اب اس سلسلے میں مزید کوئی اور معاملہ کرنا ابھی مناسب نہیں ہے۔ ہم لوگ مولانا کی ویڈیو کا انتظار کریں گے جو انہوں نے ایک انسانی بنیاد پر کہی ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ تھوڑا رخصت چاہتے ہیں اور جمعرات تک جاری کر دیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس کا انتظار کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے احباب جو اس سلسلے میں بہت ہی کہنا چاہیے کہ پریشان تھے اور بہت ہی ان کو تشویش تھی، ان کو اس کی وجہ سے تسلی اور سکون حاصل ہوگا۔ بہرحال میں اپنے احباب سے چاہوں گا کہ چونکہ بات بہت دور تک گئی ہے اور کئی ملکوں تک پہنچی ہے، جدہ وغیرہ سے بھی ساجد کے پاس بعض خطوط اور فون آئے ہیں، تو اس لیے آپ سبھی حضرات اس ویڈیو کو خوب اچھی طرح وائرل کریں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اس معاملے میں یہ رخ اب ہو چکا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔